بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل بات چل رہی تھی کہ قاضی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے جن اوصاف کو دیکھ کے کسی کو قاضی مقرر کیا جائے تو گزشتہ سبق میں ہم نے وہ شرائط پڑھی تھی: عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، بینا ہو، بولنے والا ہو، سننے والا ہو، حد قذف محدود فی القذف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں علم بھی ہونا چاہیے اور عدل بھی ہونا چاہیے۔ عدل مطلب عادل ہو، فاسق نہ ہو۔ تو تو جو شخص فاسق فاجر ہے، جس میں خود احکام الہیہ کی پابندی نہیں ہے، جو خود مجرم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دوسروں کی کیا فیصلے کرے گا اور دوسروں کو کیا احکام الہی کی پابندی کی تلقین کرے گا؟ تو سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، عفت و عصمت والا ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، تہمت اور شبہات سے بھی دور رہنے والا ہو، صاحب مروت ہو، یہ صفات اس میں ہوں۔ اور اصطلاح فقہ میں عادل سے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہو، یعنی صغائر کے اندر بھی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، صغیرہ گناہ اس کے کم ہوں، اور صغیرہ پہ بھی مستقل اصرار نہ کرتا ہوں۔ گناہ ہو جانا عدل کے منافی نہیں ہے، گناہ پر اصرار کرنا عدل کے منافی ہوتا ہے۔ اور جو شخص عدل اعلان کھلے طور پہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو عادل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ شرط نہیں ہے پاکستان میں، اور میں نے بتایا تھا کہ اسلام بھی شرط نہیں ہے قضا کے لیے پاکستان میں، جو جائے کہ نیکی اور تقوی شرط ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ججز کو داڑھی منڈانے والے، سگار وگار پینے والے، شراب نوشی کرنے والے، ڈانس کرنے والے، میوزک تھرک کے آگے تھرکنے والے، بہت سی ویڈیوز آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں جس میں جج صاحب ہیں اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہیں، گناہ کر رہے ہیں، شراب کی محفل ہے، اس میں جج صاحب ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور کرپشن اور حرام مال کھانا، یہ تو شاید میرا خیال ہے کوئی مشکل سے 2-4% جج ہوں گے، شاید بہت زیادہ کہتے ہوں تو 10% کہہ لیں آپ، اتنے ہوں گے جو کرپشن سے بچتے ہوں گے، رشوت سے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے بچتے ہوں گے، ورنہ باقی تقریباً سارے ہی زیادہ تر اس محکمے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ پھر فسق عملی بھی ہوتا ہے، اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ عملی تو یہی جو بتا دیا، اعتقادی کیا ہے؟ اعتقادی کی تعریف یوں کرتے ہیں فسق اعتقادی کی کہ شبے کی بنیاد پر تعویل کے ساتھ کسی خلاف شبے کی بنیاد پر کسی خلاف حق
معاملے کا اعتقاد رکھنا، یہ فسق اعتقادی کہلاتا ہے۔ اور عملی فسق کی وجہ سے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہلیت قضا ختم نہیں ہوتی، اہلیت رہتی ہے، لیکن عملی فسق کی وجہ سے کسی عملی فسق جس میں پایا جاتا ہے اس کو قاضی بنانا نہیں چاہیے، اسے مستقل قاضی مقرر نہیں کرنا چاہیے، البتہ وہ قضا کر دے تو اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن امام شافعی کے ہاں فسق عملی مانع ہے اس سے، تو باقی امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ فاسق کو قاضی بنانا نہیں چاہیے۔ پھر اعتقادی فسق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعتقادی فسق اگر موجب تکفیر نہ ہو، کفر تک نہ پہنچانے والا ہو، تو ایسے شخص کو قاضی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے شرح نخبۃ الفکر میں بات پڑھی ہے کہ اس طرح تو راوی کے بحث میں کہ اس طرح تو ہر آدمی دوسرے آدمی کو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ کہتا ہے اور غلط کہتا ہے، تو محض اس بنیاد پر کسی کو قضا کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا یا قضا سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ایسے عقائد کا حامل ہو کہ جس کی وجہ سے قضا محل تہمت بن جائے اور قضا کا مقصد فوت ہو جائے، تو ایسے عقائد و نظریات کے حامل شخص کو نہیں بنانا چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بریلوی غیر مقلد ہمارے ہاں عملی اعتقادی فسق میں داخل ہیں، لیکن اگر اسلامی حکومت نافذ ہو تو بریلوی کو، اہل حدیث کو بھی قاضی بنایا جا سکتا ہے، قضا کا محکمہ انہیں سونپا جا سکتا ہے۔ تو یہ معنی ہے بات کا۔ تاہم کچھ اور صفات بھی ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے، مثلا یہ ہے کہ لالچی نہ ہو اور جلد باز نہ ہو، غیر محتاط نہ ہو اور جلد سمجھدار ہو، ذہین فطین ہو، لوگوں کی جلد سازیوں سے دھوکہ نہ کھانے والا ہو، چال بازیوں پر خوب نظر رکھتا ہو، صاحب ہیبت و وقار ہو، قد کاٹ جسم وہ متوازن ہو، اور ایسا سنجیدہ نہ ہو کہ جس کے سنجیدگی میں غصہ اور تکبر ملا ہوا ہو، ایسا متواضع اور منکسر نہ ہو کہ جس میں تواضع میں کمزوری داخل ہو، تواضع کی وجہ سے کمزوری بھی اس میں نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور اکھڑ مزاج نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، سخت مزاج نہ ہو، ظلم پسند، ہر درم، ضدی، کینہ اناد رکھنے والا، ناحق کی حق کو چھوڑ کر ناحق کی پیروی کرنے والا نہ ہو، کردار کا مضبوط ہو، دانش مند سمجھدار ہو، صالح ہو، نیک ہو، تو ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر عہدہ قضا کی خود طلب کرنے والا نہ ہو، خود نہ کہے کہ مجھے جج بناؤ، اس لیے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک صورت ہے جب اس یا کسی بھی عہدے کو کی طلب جائز ہو جاتی ہے، وہ تب کہ جب اس عہدے کا اہل کوئی نہ ہو، اور ایک شخص اہل ہے، وہ سمجھتا ہے میں اہلیت رکھتا ہوں، اور جو میں اگر نہیں کہوں گا تو نااہل اس عہدے پہ آ جائے گا اگر میں مطالبہ نہیں کروں گا،
اب وہ مطالبہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ یہ عہدہ ظلم سے پاک رہے، ورنہ اگر میں نہ آیا تو جو دوسرا شخص آئے گا وہ ظلم کرے گا، لوگوں سے زیادتیاں کرے گا. ایسے میں عہدے کی طلب جائز ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال حصول جاہ کے لیے، بڑا بننے کے لیے اور ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے اس قسم کے مقاصد سے طلب کسی عہدے کی ناجائز ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اور اگر قضا کرے اور اس پر اجرت نہ لے، تنخواہ نہ لے سرکار سے، اور اپنا گزر بسر کسی اور راستے سے کرے، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی غنی ہے اور کسب معاش کے لیے یا کسی اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے اسے قضا کی ضرورت نہیں ہے، منصب قضا کی، اب وہ کسب معاش کے لیے منصب قضا کی طلب کرتا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا. تو اگر کسی کو قضا کا عہدہ پیش کیا جائے اور وہ اہل ہو تو اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. اور اگر وہ کچھ کمزوری پاتا ہے کہ کوئی شخص اہلیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ عہدہ قبول کرے، اور اس لیے کہ کوئی عدل و انصاف سے قضا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. ایک پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے قیامت کے دن نورانی ممبروں پر ہوں گے. اور ایک جگہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہ میں اپنی زندگی کا ایک دن اور رات کے مشغلے میں گزاروں قضا کے، تو ایک دن رات قضا کرنا مجھے 70 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. تو قرآن نے تو خود کہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، تو فیصلہ کرنے کا حکم دیا عدل و انصاف کے ساتھ. بہرحال قضا ایک عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے جس کے فضائل ہیں. باقی جہاں کہا نا کہ
من نصب على القضاء فقد ذبح بغیر سکین، اور یا یہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا تھا، یا ابو قلابہ جب مصر بھاگ گئے تھے قضا کے عہدے کو قبول نہیں کیا، اور فرمایا کہ سمندر کی موجوں کا شکار ہونے والا کب تک تیرے گا. تو یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اندر اہلیت نہیں سمجھتے، یا اہلیت تو ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے دیا نہیں جا سکتا، اور ناجائز فیصلے کرنے پہ مجبور کیا جائے گا. جیسا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے انکار کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یا یہ کہ یہ کام مشکل تو ہے، بہرحال آسان تو نہیں ہے. تو جن حضرات نے اسے انکار کیا وہ محتاط بہت زیادہ تھے اس معاملے میں. تو وہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم مجرم بن جائیں. بہرحال یہ جو حدیث ہے نا، من نصب على القضاء فقد ذبح بغیر سکین، اس میں منصب قضا کی نزاکتیں اور اس عظیم الشان ذمہ داری کا احساس دلانا مقصود ہے کہ منصب قضا پہ معمور ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو انکار کیا تھا اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ابھی تک قضا کے قوانین اور احکام تمام مدون نہیں ہوئے تھے، امام صاحب نے کیے تھے. تو امام صاحب چاہے تھے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو تو ہم عہدہ قضا کو قبول نہ کریں. اور جب ان کے شاگردوں نے قاضی یوسف نے یہ چیزیں مدون اور مرتب کر لی تھی تو پھر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان شاگرد نے اس عہدے کو قبول بھی کر لیا تھا. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ حکومت صحیح اسلامی خطوط پہ کام نہیں کر رہی تھی اس لیے قبول نہیں کیا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط فیصلہ ایک بھی کروا لیا جاتا قیامت تک فقہ انفی پہ دھبا لگ جاتا بہت بڑا، اور بعد میں آنے والی دنیا اس غلط فیصلے کو بنیاد بناتی کہ دیکھو جی امام حنیفہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے امام صاحب چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کروا دے زبردستی جب مجبور کر کے، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ عہدہ قضا کو قبول ہی نہ کیا جائے. بہرحال مختلف وجوہات ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی وجوہات لکھی ہیں علماء نے. پھر قاضی کا دائرہ اختیار کتنا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ گورنمنٹ طے کرے یا قاضی القضات طے کرے کہ اس قاضی کا دائرہ اختیار اتنا علاقہ ہے یا فلاں مخصوص مسائل ہیں، بس ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سیشن ججز الگ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز الگ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے الگ ہیں، پھر دیوانی کے قاضی الگ ہیں، فوجداری کے الگ ہیں، آئلی کے الگ ہیں۔ تو ہر ایک علاقے کا اور ہر عنوان کا، موضوع کا قاضی الگ الگ ہوتا ہے۔ اب قاضی کو اپنی حدود سے یا اپنے طے شدہ امور سے باہر کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ صرف انہی مخصوص مسائل کو سن سکتے ہیں اور ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں جن کی انہیں اجازت دی گئی ہے۔ بس اوقات کہا جاتا ہے کہ جی تم فلاں گروہ کے مسائل سے سن سکتے ہو، فلاں طبقے کے مسائل تم سن سکتے ہو، ان کے فیصلے کر سکتے ہو، اور دوسرے نہیں۔ غیر ہے اس کے باہر فیصلہ کرے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بھی قضا میں دیکھنا ضروری ہے کہ قاضی کے دائرہ اختیار اور دائرہ قضا کیا ہے۔ پھر قاضی کے فرائض کیا ہیں، ڈیوٹیاں کیا ہیں، اور ان کے حوالے سے اس کے اختیارات کیا ہیں۔ چنانچہ قاضی کے امور جن میں اس نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا تعین بوسوں کا شریعت نے کیا ہے کہ ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ان میں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اختیارات کے حوالے سے بھی فقہ نے بہت سی تفصیلات لکھی ہیں، ان کا خیال کرے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ قاضی کے اختیارات کو محدود کرنا جائز ہے، علاقے کے اعتبار سے بھی، احکام کے اعتبار سے بھی۔ احکام کے اعتبار سے ایک خاص دائرہ ہو کہ بس ان کے اندر فیصلہ کر سکتا ہو، یا مخصوص مسائل دے دی جائیں کہ بس ان مسائل میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ان کے باہر نہیں کرنا۔
تو پھر آگے بحث ہے کہ کس قسم کے احکام میں قضاء قاضی ضروری ہے، کہاں کہاں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو صرف قضاء قاضی ہی سے حل ہو سکتے ہیں، تو اسے اور پھر تفویض قضاء و تقرر کی صورت، تو یہ کچھ لمبی بحثیں، انہیں پھر کل پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ کن احکام میں قضاء قاضی ضروری ہے وغیرہ بحثیں۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہذا المرام۔